آیا ہے لہجہ مہراج میں معبود نے اپنایا ہے لہجہ مہراج میں معبود نے اپنایا ہے جنگ خیبر میں علم فتح کا لہرایا ہے جنگ خیبر میں علم فتح کا لہرایا ہے سب نے دامن اس دہلیز پہ پھیلایا ہے میرا بابا تو رسولوں کے بھی کام آیا میرا بابا ہے علی میرا بابا ہے علی ان کا جب نام لیا مہکی مودت کی کلی میرا بابا ہے علی میرا بابا ہے علی کارزاروں کے زمانے سے شجاعت پوچھو کارزاروں کے زمانے سے شجاعت پوچھو پر جبریل سے شمشیر کی قوت پوچھو جا کے محراب سے انداز عبادت پوچھو جا کے محراب سے انداز عبادت پوچھو سجدہ نہ کرتے تو سجدہ نہ کرتے تو دنیا سے جدا کہلاتے ایک نصیری کے نہیں سب کے خدا ہے میرا ان کا جب نام لیا مہکی مودت کی کلی میرا بابا ہے علی میرا بابا ہے علی حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقال سبحانه وتعالى ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم صل على
آپ حضرات مسلسل 3 دن سے جشن منا رہے ہیں اور بخوبی واقف اور آگاہ ہیں کہ یہ 3 مختلف جشن کس لیے ہیں، لیکن چونکہ ان 3 دنوں میں میرے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ میں ان مومنین کی خدمت کروں، تو میں ان تینوں جشن کے حوالے سے کچھ مختصر سی گزارشات اپنی تقریر میں کروں گا۔ یقیناً صاحب خانہ نے یہ جشن خاص باب الحوائج کے حوالے سے رکھا، اور آپ حضرات کل بھی جشن میں تھے، آپ حضرات پرسوں بھی جشن میں تھے، اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ آنے والے کل بھی آپ کہیں نہ کہیں جشن میں جائیں، تو مختلف تاریخوں میں آپ نے ان تینوں ہستیوں کا الگ الگ حق تو ادا کر دیا، لیکن خالی شرکت کرنے والے پہ ہی تو حق نہیں ہے، بیان کرنے والے اور پڑھنے والے کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اس کے اوپر بھی حق۔ اس لیے آج کی اس تقریر میں بنیادی اعتبار سے ہم باب الحوائج کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن تذکرہ ساتھ ساتھ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور اس امام معصوم کا بھی ہوگا کہ اصلاً تو جس کی ولادت کی شب اب لگ چکی، اور پڑھنے والوں کی بھی مجبوریاں ہوتی کہ جب اتنی ساری مناسبتیں جمع ہو جائیں تو وہ کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، تو اس تمام ہمارے قابل احترام قصیدہ خان اور منقبت خان حضرات نے باقی تمام ہستیوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ذکر کیا، مگر ابھی ہمارا چوتھا امام تھوڑا سا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ اس ثواب سے محروم ہیں کہ جو چوتھے امام کے ذکر کا بھی ثواب ہوتا، تو تھوڑا سا میری تقریر میں تذکرہ اس امام معصوم کا بھی ہوگا جو اصلا حقیقتاً پوری تقریر انہیں کے حوالے سے ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو رات لگ چکی ہے اور رات کو لگے ہوئے بھی خاصی دیر ہو چکی ہے، وہ ہمارے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام ولادت کی رات ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں ایک مختصر سی تقریر میں یہ ساری باتیں جمع کرنے کی کوشش کروں، ہاں یہ جملہ ضرور عرض کروں گا کہ چونکہ صاحب خانہ نے بنیادی اعتبار سے یہ جشن باب الحوائج کے حوالے سے منعقد کیا، تو حضرت عباس کی شخصیت درمیان میں ایک ایسی شخصیت بنتی جو آقا حسین اور سید الساجدین کو، یعنی باپ اور بیٹے کو، علی ابن الحسین و حسین ابن علی، ان دونوں کو کئی جگہوں پہ جوڑنے والی میرے مظلوم آقا عباس علمدار کی شخصیت ان دونوں معصوم اماموں کو آپس میں جوڑنے والی بھی، چونکہ محفل ہے تو مصائب یا غم کا بیان کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن اہل بیت اطہار کی جتنی خوشیاں ہیں سب کے ساتھ ساتھ غم چل رہا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ انہی اہل بیت کا وارث اور فرزند حقیقی آ کر ان تمام مظالم کا انتقام نہ لے۔ اور آپ حضرات سے اس حوالے سے ایک مختصر سی گزارش اور کر دوں کہ آج کی دنیا میں یہ شیعت کا سب سے بڑا نام ہے علمی اعتبار سے، وہ ہے آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی کا، چونکہ میلبن کے مومنین کی ایک بڑی تعداد آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں، اور بعض مومنین آغا خامنائی کی تقلید میں، اور بعض مومنین کسی کی بھی تقلید میں نہیں، تو یہ آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی کا نام اتنا زیادہ میلبن میں معروف نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ علمی اعتبار سے اس وقت دنیا شیعت کی جو سب سے بڑی شخصیت مانی جا رہی ہے، میں نے پچھلے ہی ہفتے امام علی سینٹر اپنے برادر محترم ندیم سرور صاحب کے بیان سے پہلے اپنی مختصر سے پیشخانی میں تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، تو انہوں نے اتنے عظیم مرجع، دیکھیں میرے پاس اس شخصیت کا تعارف کرانے کے لیے بہت سارے واقعات اور دلائل ہیں، لیکن آج کا جشن جس میں ویسے ہی
3 اہم ترین شخصیتوں کا تذکرہ ہونا، اس کے اندر ویسے ہی وقت کی کمی، تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ خصوصی ایک درخواست کی ہے تمام دنیا کے شیعوں سے کہ اس سال کی 15 شعبان کو واقعاً ایک ایسے انداز کی 15 شعبان کے طور پہ آپ منائیے کہ خدا بھی، جو آپ آقا حسین کے حوالے سے ایک معجزہ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ راہب کو بیٹے نہیں تھے تقدیر میں، لیکن حسین کے کہنے پہ تقدیر بدل گئی، تو اس انداز سے آپ کو دعا کرنا حسین کی ولادت کے دن، عباس کی ولادت کے دن، سجاد کی ولادت کے دن، کہ واقعاً اگر خدا کے مصلحت میں ابھی ظہور امام نہیں بھی ہے تو آپ کی وجہ سے ہو جائے۔ اور مزید اگر آپ کو اس کی تفصیل معلوم کرنا ہو تو آپ خود آغا وحید خراسانی کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کا وہ بیان پڑھ لیجئے گا۔ لیکن چونکہ ماہ مبارک شعبان 15 شعبان سے پہلے یہ میری پہلی اور آخری تقریر ہے میلبرن کے مومنین کے لیے، تو میری بھی ایک ذمہ داری تھی، وہ میں نے ذمہ داری آپ تک پہنچائی، لیکن یہ جملہ بیان اس جملے کی وجہ سے ہو کہ اہل بیت اطہار کے یہاں کوئی بھی خوشی ہو غم ساتھ ساتھ چلے گا۔ خاص طور یہ 3 شخصیتیں جن کا تذکرہ، سجاد پیدا ہوئے تو اہل بیت کے گھر میں غم منایا گیا، سجاد کی ولادت پہ نہیں، ان مصائب کی وجہ سے۔ حسین پیدا ہوئے تو حسین کی ماں نے پہلی مجلس حسین کی ولادت کے دن اپنے حجرے میں برپا کروائی، بیان کرنے والا حسین کا نانا رسول خدا، اور روایتوں میں یہی جملہ حضرت عباس کے حوالے سے ملتا کہ جس وقت عباس نے حسین کی آغوش میں جا کر اپنے ننھے ہاتھ پہلے پھیلائے تھے، واقعات آج کل اتنے پڑھے جاتے ہیں کہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تو خود مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں۔ تو اب یہ غم اور خوشی ساتھ ساتھ ہے، اس لیے میں ابتدا میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس کے بعد قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی ہوگا، اس کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی، وہ یہ کہ حسین بھی امام معصوم ہے اور سجاد بھی امام معصوم، اور امامت کی منزل اتنی بلند ہوتی کہ کسی بھی غیر معصوم کا، چاہے وہ اسی گھرانے کا کوئی فرد کیوں نہ ہو، کسی بھی غیر معصوم کا مقابلہ اور موازنہ کبھی امام سے نہیں کیا جا سکتا۔ امام سوائے خدا کے کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہی خیبر کا میدان جہاں اس طرح سے عالم علی کو ملا کہ پھر یہ علی کے خاندان کی میراث بن کے عباس تک منتقل ہوا تھا، اسی خیبر کے میدان کا یہ جملہ آپ بار بار سنتے کہ اس سے پہلے جب کبھی کوئی لڑنے جاتا تھا تو ہمیشہ یہ پیچھے دیکھتا جاتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اور جب بھاگتا تھا تو تب بھی یہ دیکھتا رہتا تھا کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، لیکن جب مولا کائنات علم لے کے چلے تو مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی میرے ساتھ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اس خدا واحد کا ماننے والا کہ جیسے اس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح علی کے حیدر کرار ہونے میں علی کو کسی کی شرکت قبول اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا، یہ جملہ آپ کے شہر حیدرآباد دکن ہمارے یوپی کے ایک عالم نے نظام حیدرآباد کے سوال کے جواب میں بھی کہا تھا، اور چونکہ آپ حیدرآباد سے اس طرح ہیں کہ کم از کم ابھی آپ نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی، یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری تیسری نسل کیسی ہو جائے، لیکن ابھی تک آپ نے وہ ادب، آداب، تہذیب برقرار رکھے، تو یہ واقعہ آپ نے حیدرآباد میں ایک نہیں بار بار سنا ہوگا کہ جس وقت تذکرہ اگرچہ خندق کے حوالے سے، لیکن بات مولا کی کہ نظام حیدرآباد نے ممبر کی تاریخ کے سب سے بڑے خطیب شمس العلماء مولانا سبت حسن صاحب پر ایک اعتراض سنی کہ ایک سوال کی خندق کا بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا امامہ پہنا کے علی کو بھیجا اور یہ فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، تو ایک بار نظام نے وہیں روک کے، اگرچہ میرے بزرگ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو حیدرآبادی انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ انداز تو مجھے نہیں آتا جو نظام کا، جو حیدرآباد کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کے قصیدے پڑھنا، آپ کا ماتم کرنا، آپ کا دعائیں پڑھنا،
وہ بہرحال پورے ہندوستان میں سب سے منفرد و مختلف ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ سوال کی کہ یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ ایک گھوڑا تک نصیب نہ ہوا تھا جو اپنے بھائی کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجتے، جبکہ وہاں سے عمر ابن عبدوبت تو گھوڑے پر ہی آیا تھا۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق کراس کر کے آیا۔ تو مقابلہ کل کفر کا کل ایمان سے ہے، تو پیغمبر بھی اسی شان سے بھیجے، کیونکہ اعتراض پیغمبر پہ ہو رہا، تو جواب بھی آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس جواب کے اندر دشمنان اہل بیت کی پوری تاریخ چھپی بھی ہے، جو میں آج کی مختصر تقریر میں نہیں بتا سکتا۔ اس تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے جو حدیث فضیلت رسول بتائیں، یا تو اس کا انکار کیا جائے، اور اگر انکار ممکن نہ ہو تو اس میں ایسی تبدیلی کی جائے کہ حدیث رسول اور فضیلت علی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے، چاہے اس کے لیے ان کو شہر کے اندر بھی کھڑکیاں اور روشن دان اور گٹر اور سب کچھ ڈالنا پڑے۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ کہ وہ ایک ٹیکنیک ان کے پاس ہے کہ یا تو حدیث کا انکار کرو یا حدیث میں ایسی تبدیلی کرو کہ حدیث کا مقصد ہی ختم ہو کے رہ جائے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے شمس العلماء مولانا سبط اسد صاحب کا جواب سنیے گا، جو میں نے خیبر کے حوالے سے ایک جملہ کہا کہ اسی وقت دیکھیں ایکس ٹیمپو جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، سوچ کے تو آدمی بہت جواب لے کے آتا۔ کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے حضور، بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت اللہ کا رسول علی کو بھیج رہا ہے تو خالی علی کو نہیں بھیج رہا، ساتھ میں ایک لقب دے کے بھیج رہا ہے کہ برزر ایمان و کلہ الی الکفر، آج کل ایمان جا رہا ہے۔ اگر گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجتے تو بعد میں لوگ کہہ دیتے کہ کل ایمان یا گھوڑے کو کہا گیا ہے، یا کم از کم اتنا کہہ دیتے کہ کل ایمان آدھا علی ہے اور آدھا گھوڑا۔ سمجھئے گا کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ دشمنی علی میں یہ اتنے اندھے ہیں کہ جیسے ہمارے علماء توحید کے حوالے سے ایک بات کہتے ہیں۔ دیکھیں توحید پروردگار بہت اہم، اور جب میں جملہ یہ کہتا ہوں جو میں نے اتنا کہا تھا 2 سال پہلے، کہ پچھلے سال لوگوں نے یہاں بھی آپ حضرات نے میری مجلسیں بند کرا دی، لیکن وہ جملہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، وہ جملہ کلام لکھنے والوں کے لیے۔ ہمارے یہاں شاعری آج کل جو ہو رہی بہترین کام میں بھی ایک آدھ شعر نصیریت کی ترویج کا آ جاتا، بیچارہ پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والوں کو نہیں پتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ اور سب سے کمال کی بات یہ کہ کلام بہترین ہوتا، کیونکہ اگر کلام بہترین نہ ہو تو کوئی پہلا ہی شعر نہیں سنے گا، نصیریت تک کون بیٹھ کے انتظار کرے گا۔ کلام بہترین ہوتا، اس کے درمیان ایک آدھ شعر ایک ایسا آ جاتا جو نصیریت کی ترویج اور تبلیغ ہوتا۔ اور اس اعتبار سے ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنا۔ اب میں یہاں پہ 2 جملے عرض کر کے اس کو اپنی مجلس سے ربط دیتا ہوں، ادھر بے تکی باتیں نہیں ہانک رہا ہوں، لیکن پہلی بات یہ کہ توحید پروردگار بہت ہیں۔ میرے مولا عباس کی ولادت کے بعد، ولادت کے جو حالات و واقعات ہیں وہ تو آپ کے سنے ہوئے ہیں، وہ مجھے آج نہیں پڑھنا۔ جو پہلا واقعہ حضرت عباس کا تاریخ میں آتا، پہلا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جب مولا نے عباس کو بٹھا کر باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا۔ اب یہ میں نے ایک لفظ کہا، باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا۔ بچوں کو تعلیم 2 طرح سے دی جاتی اسلام کے اعتبار، ایک باقاعدہ ہے اور ایک اس سے پہلے وہ والی تعلیم کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کو تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن وہ بہت اہم تعلیم، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ باقاعدہ تو پہلا بسم اللہ، جسے ہمارے ہندوستان میں یا مجھے حیدرآباد کا نہیں پتا، یو پی میں بسم اللہ کی تقریب کہا جاتا۔ اور اس کے بعد میرے مولا پہلا واقعہ حضرت عباس کی ولادت کے بعد کا یہ، اگلے دن کا نہیں، ولادت کے بعد سے لے کے اس دن تک جو شاید جناب عباس کی عمر 2 سال ہو یا 3 سال ہو یا 4 سال، بیچ میں کوئی واقعہ کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن وہ پہلا واقعہ جو میرا وہ یہی کہ بیٹے کو گنتی سکھانا شروع کی اور کہا کہ بیٹا کہو 1، بیٹے نے کہا 1، اور کہا کہ بیٹا کہو 2، تو عباس 2 نہیں کہہ رہے ہیں، رک گئے، باپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ باپ نے پھر کہا بیٹا کہو 2۔ بچوں کو اسی طرح سے پڑھایا جاتا، لیکن ہمارے اور آپ کے بچے الگ ہیں، علی کے گھرانے کے بچے الگ ہیں۔ ایک بار رک گیا، پھر باپ کے چہرے کو دیکھا،
جب تیسری بار کہا باپ نے بیٹا کہو دو، تو عباس نے کہا بابا جس منہ سے ایک کہہ چکا ہوں اب اس منہ سے دو کیسے کہوں؟ اور اگر آپ ذرا غور کریں، یعنی جو مولا تو سمجھ گیا مجموعہ بھی سوچ رہا ہے کہ کیا کہا بات، توحید پروردگار اللہ ایک ہے تو اس منزل پہ عباس اپنے بچپنے میں آ چکے ہیں، کہتے ہیں اگر ایک کہہ دیا تو اب دو کہنے کو یہ تیار نہیں ہو رہا۔ گنتی میں دو تو کہنا ہی ہے، اور عباس نے بعد میں کہا بھی ہوگا، لیکن اپنے چاہنے والوں کو یاد دلا دیا کہ جب میں دنیا میں آیا تو میرے یہ دو عمل تم کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ پھیلا کے حسین کی بارگاہ، حسین کی گود میں پہنچا، تو تمہیں یاد ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ ولادت کے دن ہی حسین کو دے دی، اور یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ جب میں حسین کی گود میں گیا تو میں نے آنکھیں کھول کے پہلی زیارت حسین کے چہرے کی، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ جب میں نے پہلی مرتبہ، دیکھیں ہاتھوں کے حوالے سے عباس نے پیغام دے دیا، آنکھوں کے حوالے سے عباس نے پیغام دے دیا، زبان کے حوالے سے بھی تو پیغام سنیے، جب پہلی مرتبہ میں نے بولنا شروع کیا تو اس طرح توحید پروردگار کا اقرار کیا کہ ایک کے بعد میں دو کہنے کو تیار نہیں ہوں، کبھی ہمارا چاہنے والا اللہ کی توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ توحید پروردگار اتنی اہم، مولا نے اپنے آپ پہ سب کو شتم کرنے والوں کو اپنی خلافت میں کوئی سزا نہ، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں کو آگ میں جلایا، مگر توحید پروردگار حسین کے کربلا کی جہاد کا مقصد ہی ہے لا الہ الا اللہ، حسین کے کربلا میں پورے جہاد کی بنیاد ہی ہے سبحان ربی الاعلی، مگر جب اس اللہ کا لوگ انکار کرنے پہ آئے تو گرے، تو کیسے گرے؟ بیل کو بھی خدا مانا، گائے کو بھی خدا مانا، سانپ کو بھی خدا مانا، بچھوؤں کی بھی پوجا کی، درخت کے آگے بھی سر جھکایا، ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے بھی سر جھکایا۔ کہا پروردگار لا الہ الا اللہ، کہا اسے چھوڑنے والا گرا تو اتنا گرا کہ بندر اس کا خدا بنا، خنزیر اس کا خدا بنا، گائے اس کا خدا بنا، درخت اس کا خدا بنا، پتھر اس کا خدا بنا۔ اہل بیت کے ماننے والے ان کے نام پہ جان دے، لیکن دشمنان اہل بیت ایسے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں ماننا ہے، ان کا انکار کریں گے، چاہے اس انکار کے بعد کبھی مروان کے سامنے سر جھکانا پڑے، کبھی حشام کے سامنے سر جھکانا پڑے، کبھی یزید کے سامنے سر جھکانا پڑے، کبھی معاویہ کے سامنے سر جھکانا پڑے۔ کبھی آپ نے غور کیا علی، حسن، حسین، فاطمہ، جعفر نام ہی ایسے ہیں کہ دل میں پاکیزگی چھا جاتی ہے، اور گھر کے نام کبھی سنے ہیں معاویہ، مروان، حشام، حرملہ، شبر نام ہی ایسے ہیں کہ نام لیتے ہی لگتا ہے دل سیاہ و تاریک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑنے والا پتھر کے آگے پیشانی جھکانے کو تیار، اسی طرح اہل بیت کو چھوڑنے والا مروان جیسے شرابی کو اپنا حکمران ہونے کو تیار ہے، تو یہ مسلمان کہہ سکتا تھا کہ علی کو کل ایمان نہیں کہا، گھوڑے کو کل ایمان کہا گیا۔ اور یہی وجہ، یہ بھی ایک وجہ، اب یہ جملے سارے تقریر میں آگے کام آئیں گے، بشرط یہ کہ آپ ابھی کی تقریر سن رہے ہو اور آگے کی بھی سنیں۔ تو اب اسی وجہ سے عموماً پیغمبر کا طریقہ کار یہ رہا کہ خالی زبان سے بات نہیں کہتے ہیں، اشارے کے ذریعے سے واضح بھی کر دیا کرتے ہیں تاکہ کہیں زبان کے لفظ کو کوئی کہیں اور لے کے نہ چلا جائے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ علی کے نام سے کچھ لوگ تاریخ میں سے ڈھونڈ کے نکالے گئے اور کہا گیا کہ جو علی کے بارے میں حدیثیں ہیں یہ ابو طالب کا بیٹا علی نہیں ہے، یہ تو فلاں کا بیٹا علی ہے۔ چنانچہ پیغمبر زبان سے اشارہ کم کرتے ہیں، زبان سے کم کہتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر کے میدان میں خالی یہ نہ کہا بل کنت مولا علی مولا، ہاتھوں میں علی کو اٹھا کے دکھایا بھی کہ علی کی بات کر رہا ہوں۔ علی کو باقاعدہ ہاتھوں میں اٹھایا، اسی لیے کہ پتہ نہیں کتنے علی تاریخ میں ڈھونڈ لیے جاتے،
पैगंबर की इस एहतियात के बावजूद ढूंढे गए, मगर वो इसीलिए बात आगे ना बढ़ी। तो खुलासा ये इस गुफ्तगू का कि परवरदिगार की तौहीद, मेरे मौला की विलायत, कोई इस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। नुसैरियत न खुल्लम खुल्ला हमारे दरमियान आना चाहिए, न दबे हुए कदमों के साथ हमारे दरमियान इसको आना चाहिए। बड़ी एहतियात कीजिएगा। और फिर बात जरा सी तौहीन आमेज हो जाती है, इसलिए बहुत एहतियात से कह रहा हूं कि आज भी बेहतरीन कलाम में एक आध शेर ऐसा नजर आ गया। तो खैर, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह के कलाम पढ़ने वालों बाबुल हवाइज के वसीले से दुनिया और आखिरत की सारी खुशियां नसीब करे। अकीदत तो मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और आपको जरा आसा समझदार और होशियार बनना है। क्यों? हजरत अब्बास के हवाले से एक खास बात मैं ये अर्ज कर दूं, ये जो हजरत अब्बास की एक बहुत बड़ी खुसूसियत, वो हमारे यहाँ सबसे कम पढ़ी जाती, वो भी अब कुछ उलमा ने इसको पढ़ना शुरू किया, वरना तो तकरीबन बिल्कुल ही नहीं पढ़ी जाती। हजरत अब्बास की शजाअत को हर आदमी जानता, हजरत अब्बास की वफादारी को हर आदमी जानता, लेकिन हजरत अब्बास की जो एक बहुत बड़ी खुसूसियत थी, अब्बास का इल्म। और इसके लिए दो छोटी सी चीजें कह के अपनी इस तकरीर, पिछले हफ्ते जो बरादर मोहतरम मुस्लिम अब्बास साहब के घर में 28 रजब की मजलिस मैंने पढ़ी थी, उसमें जो एक आध जुमला आया था, उससे रब्त दे के आगे बढ़ा रहा हूं। हजरत अब्बास के लिए वो हदीस, वो जुमला तारीख की हर किताब में जो मौला ने जुमला अपने लिए कहा, मौला का जुमला है कि ज़क़्क़नी रसूलुल्लाह ज़क़्क़न ज़क़्क़ा, पैगंबर ने मुझे इल्म इस तरह भराया जैसे जान परिंदा अपने बच्चों को दाना भराता। यही जुमला हजरत अब्बास के लिए कि ज़ुक़्क़ल इल्म ज़क़्क़ा, अली ने अब्बास को इस तरह से इल्म भराया जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता। खाली शहजादी ज़ैनब के लिए फिक्रा नहीं है कि अंती आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, कि आप वो इल्म रखने वाली है कि जरूरत नहीं है कि कहीं जाके इल्म हासिल करे। हजरत अब्बास के लिए भी यही जुमला हुआ, आलिमुन गैर मुअल्लिम, वो ऐसे साहिब इल्म थे कि किसी के सामने उन्होंने सिवाय अपने बाबा के जो खुद इमाम मासूम, और किसी से जाके कोई इल्म हासिल नहीं किया। मगर तारीख में ये फिक्रा है, इसके साथ दलील में कुछ वाकयात भी आए, जिनमें से पहला वाकया नहीं, एक इशारा है, उसके बाद मेरी गुफ्तगू असल उन्वान पे शुरू हो। आज मैंने कुरान करीम की दो आयतों की तिलावत की, एक सूरह हुजरात की आयत है और एक सूरह रहमान की। आइए मैं हजरत अब्बास के इल्म के हवाले से, दिल चाहता था कि पूरी तकरीर हजरत अब्बास के इल्म पे करूं, लेकिन जैसा कि मैंने खुद अपने आप पे पाबंदी लगाई कि तीनों मासूमों का कोई ना कोई हक अदा करवा, तो इल्म के एतबार से मैं मौला के इल्म को, तो मौला ने रसूल से जिन अल्फाज के साथ इल्म हासिल किया, ज़क़्क़ल इल्म, परिंदा अपने बच्चे को दाना भरा रहा, वही जुमला हजरत अब्बास के लिए मौला के हवाले से आया। लेकिन उससे पहले वो जुमला मुकम्मल करूं कि अब्बास दरमियान में इमाम मासूम, दो इमाम मासूम, इतना भरोसा और एतमाद है अब्बास पर। करबला के मैदान में हुसैन जैसा शजा, अली का वारिस है, अली का फर्जंद है, एक ही जगह एक ऐसा जुमला कहता है कि इस वक्त मेरी कमर टूट गई। अब आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जुमला कब इरशाद फरमा, सारी शहादतें हुई, सारे वाकयात पेश आए, लेकिन अब्बास अरबी जबान में भी और दुनिया की हर जबान में भी कमर का मजबूत रहना इतने बड़े सहारे की जानिब इशारा होता कि हुसैन कह रहे अब्बास मेरा इतना बड़ा सहारा कि अकबर मारा गया तो जुमला मैंने नहीं कहा, मेरे खानदान के बाकी तमाम अफराद मारे गए, लेकिन अब्बास का सलाम सुनना, हुसैन कमर पकड़ के कहते मेरी कमर टूटी। और रियाजुल कुद्स में जुमला है, पर उसको मैं वाजे भी नहीं करना चाहता, वरना जश्न कुछ मजलिस की जानिब चला जाएगा। और वो जुमला ये है कि जब आका सज्जाद मोजिजे के जरिए आकर शोहदाए करबला को दफन किया, तो हजरत अब्बास की कब्र में जब उतरे थे तो सीने पे सर रख के लेट गए थे और एक ही जुमला कह रहे थे, क्या है मेरे गैरतमंद चचा अब्बास, आप न रहे तो आप
کی بہنیں اس وقت بے مقنا و چادر کے بازاروں اور درباروں میں جا رہی ہیں۔ دیکھیں سجاد کربلا کے حوالے سے دیکھیں تو میرے مظلوم آقا سجاد، ولادت کی رات ہے، یہ یاد دلا دوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ مولانا کہاں چلے گئے۔ میرے مظلوم آقا سجاد کربلا کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری کہ پورے لٹے ہوئے گھر کو ہر جگہ تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے چلنا۔ نعوذ باللہ، اگر کسی موقع پہ سجاد کا صبر جواب دے گا، اس لٹے ہوئے گھرانے کو کون سنبھالے گا جس کے اندر کچھ دل شکستہ بیواہیں ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں، کچھ رخسار پہ تماچے کھانے والی بچیاں۔ بھئی ایسے ہم اور آپ ہر مصیبت و پریشانی میں پلٹ کے علی کو دیکھتے ہیں، اپنی پریشانی بھول جائے۔ اہل بیت کا لٹا ہوا گھرانہ کتنی ہی بڑی مصیبت پیش آئی، کربلا سے شام کو چھوٹی مصیبتیں پیش نہیں آئی۔ ایک مرتبہ پلٹ کے سجاد کو دیکھتا ہے، سجاد علی کا پوتا بھی ہے، علی کا ہمنام بھی ہے، علی کی ساری شان رکھتا۔ یہ نہ کہیے گا کہ اگر ساری شان رکھتے ہیں تو گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑی کیوں پہنوائی، بس یہ اس منزل پہ میں بھی آنے والا۔ ساری وہی شان رکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کربلا کی کسی بیوی ان مصیبتوں کے درمیان سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پلٹ کے اپنے امام معصوم کو دیکھ لے۔ مگر سجاد خود، اگر سجاد کسی وقت پریشان، سجاد نعوذ باللہ اگر کسی وقت صبر جواب دینے لگے، سجاد کو اگر تسلی اور دلاسا چاہے تو کون ہے؟ وہ عباس کا سینہ ہے جس پہ سر رکھ کر امام وقت سید الساجدین کو بھی سکون اور تسلی ملتی ہے۔ عباس حسین کے لیے بھی سہارا ہے، عباس سجاد کے لیے۔ مجلس ہوتی تو میں یہاں پہ، میں نے سنا ہے کہ میلبرن 8 محرم کو بہت ساری مجلسیں آپ حضرات بپا کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ واقعہ سنتے ہوں گے کہ عرب شاعر کے شعر کو آقا حسین نے کس طرح سے کنفرم کیا کہ تو نے بالکل جو کہا وہ حق کہا۔ جب تک عباس تھے اس وقت تک حسین کو بھی سکون۔ سجاد 4 شعبان کو اس طرح پیدا ہو کہ 3 شعبان کو دنیا میں آنے والے حسین کے لیے بھی کمر کا سہارا، اور 5 شعبان کو دنیا میں آنے والے سجاد کے لیے بھی عباس ہی ہے جو تسلی اور سکون ڈالے۔ یہ خالی ہمارے اور آپ کے لیے باب الحوائج نہیں ہے، عباس حسین کا بھی باب الحوائج ہے، عباس سجاد کا بھی باب الحوائج ہے۔ مگر عباس کے فضائل اگر سمجھنا ہے تو آغاز وہاں سے کیجئے جہاں میں قرآن کریم کی پہلی آیت کی تلاوت کر کے آپ کو متوجہ کیا۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو آج میں نے تلاوت کی وہ یہ، ایک مرتبہ خدا جلال کے عالم میں کہہ رہا، خبردار کبھی اپنے ایمان لانے کا احسان خدا پہ نہ جتانا۔ اے خدا دیکھ ساری دنیا تیری خلاف ہے، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا تو گویا کوئی احسان کر دیا۔ ہمارے ہاں کچھ اعمال لوگ کر دیتے ہیں شب قدر تو سمجھتے ہیں اللہ پہ احسان کیا، اب اللہ کا کام یہی جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں پوسٹ آفس کے باہر منشی بیٹھ کے لوگوں کے خط لکھتے ہیں، وہ ہم بیٹھ کر جو ہم کہیں وہ لکھتا جائے کتاب تقدیر کے اندر۔ کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو احسان ہو گیا اللہ پر کہ اللہ کو ہماری ہر حاجت پوری کرنا۔ خدا نے ڈانٹ کے کہا بل اللہ یمن علیکم، تمہارا کوئی احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ تمہارا کوئی احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں مومن بنایا۔ اور یہ احسان شروع مثلا یہاں سے ہوا کہ بھائی پہلے تو یہی احسان مومن بنایا، مومن انسان ہوتا کہ ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا، وہ چاہتا تو ہمیں پتھر بھی بنا سکتا۔ احسان کہ ہمیں انسان بنایا، اور پھر احسان کہ عام انسان نہیں بنایا، ایمان والا مومن بنایا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت بھی اور ہمارا آپ کا تجربہ بھی، کیونکہ ہمیں ایک مومن گھر میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں مثالیں ہیں لیکن بہت ہی کم، ملین میں ایک کہ آدمی پیدا ہو جائے کسی کافر کے گھر میں اور ریسرچ سے اور تبلیغ سے اور ڈھونڈتے ہوئے پتہ چلاتے ہوئے ہدایت تک آ جائے۔ ملین میں کوئی ایک آدھ آپ کو ملے گا، ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جہاں پیدا ہوتا وہی دین، وہی عقیدہ، وہی انداز، وہی کلچر، وہی طریقے اختیار کرتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہودی کے گھر میں یہودی ہی پیدا ہوتا، اور عیسائی کے گھر میں عیسائی ہی پیدا ہوتا، اور کافر کے گھر میں کافر ہی پیدا ہوتا،
اور مشرک کے گھر میں مشرک ہی پیدا ہوتا، مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا ہوتا ہے، مومن کے گھر میں مومن پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہاں پہ وہ جملہ کہتے کہتے اور رکتے رکتے کہہ رہا ہوں جو میرے عنوان کے اندر تو ہے، لیکن غلط فہمی نہ ہو جائے کہ دنیا کا ویسے ہم نے طریقہ یہی دیکھا کہ ملین میں کہیں کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے ریسرچ کر کے آ جائے، ورنہ انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، وہی گھر کا طریقہ، وہی گھر کا انداز، وہی گھر کی خصوصیات اس کے اندر آتی۔ یہودی کے گھر میں یہودی پیدا ہوگا تو عیسائی کے گھر میں عیسائی پیدا ہوگا، تو جانور کے گھر میں جانور پیدا ہوگا، تو انسان کے گھر میں انسان پیدا ہوگا، تو مثلا مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا ہوگا، تو مومن کے گھر میں مومن پیدا ہوگا، تو بندے کے گھر میں بندہ پیدا ہوگا۔ تو اگر کوئی اللہ کے گھر میں پیدا ہو جائے بندہ ہو گیا، تو اگر کوئی اللہ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اللہ تو خیر نہیں ہوگا، لیکن انداز، طریقہ، شان، صفات، خصوصیات اس انداز سے اللہ کی لے گا کہ اللہ نہیں ہے مگر چہرہ یقیناً اللہ ہے، مگر زبان یقیناً لسان اللہ، اللہ نہیں ہے مگر ذات یقیناً ید اللہ۔ توحید کے سب سے بڑے مبلغ کا نام ہے رسول اللہ، اور توحید کے سب سے بڑے محافظ کا نام ہے علی ولی اللہ۔ توحید کا سب سے بڑا محافظ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، پھر سارے انداز، ساری خصوصیات وہی ہیں۔ ابھی برادر محترم صاحب خانہ علی حسین صاحب جو کلام پڑھ رہے تھے، اس میں ایک شعر آیا تھا، اور آپ حضرات نے اس پہ واقعا نعرے لگا کے اس شعر کا حق ادا کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے اس گھر میں پیدا ہونا بھی اور پھر وہ ساری خصوصیات لینا بھی نصیری کے دعوے کی دلیل نہ بن جائے۔ اس لیے میرے مولا نے جب کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ لوگوں کو علی پہ خدائی کا شک ہو جائے، فوراً بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں۔ سے مقابلے کے میدان میں ابراہیم نے دلیل دی تھی نا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے نکال تو میں تیری خدائی کو مانوں۔ نمرود نہ نکال سکا، علی نے مغرب سے سورج کو نکالا، مگر فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا دیا یہ سورج نکالنا نصیری کے دعوے کی دلیل نہیں ہے، علی آج بھی بندہ ہے خدا۔ اگر علی کو ہمارے بارے میں بھی یہ امکان نظر آ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ واقعا یہ دیکھ کے میری خدائی مان لے، اس لیے جیسے ہی علی کے روضے پہ پہنچے، علی کی زری دیکھی، علی کو سلام کیا، کہا فوراً اس خدا کے آگے سجدے میں جھک کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور میری جانب رخ کر کے نہیں، اس پروردگار کی جانب۔ جس امام کی زیارت پڑھیں گے نماز فوراً پڑھوائی جا رہی۔ ہم انہیں امام نہیں مانتے، ہم انہیں خدا نہیں مانتے ہیں، ہمارا خدا وہی ہے کہ جس کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے۔ سے بچیں تو باقی دنیا کے لیے علی نے سجدے کیے۔ ابھی برادر محترم علی حسین صاحب کے جو کلام پڑھ رہے تھے، خدا معلوم کس کا تھا، بہت اچھا تھا یہ والا شعر، وہ جو آیا کہ ہر جگہ علی نے سجدہ کیا، ورنہ طریقہ یہی
جانور کے گھر میں جانور پیدا ہو تو انسان کے گھر میں انسان پیدا ہو، تو کافر کے گھر میں کافر پیدا ہو، تو مشرک کے گھر میں مشرک پیدا ہو، تو یہود کے گھر میں یہودی پیدا ہو، تو ہندو کے گھر میں ہندو پیدا ہو، تو مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا ہو، تو بندے کے گھر میں بندہ پیدا ہو، لیکن ہمیں اللہ نے مومن گھرانے میں پیدا کیا۔ سب سے پہلا احسان اس کا یہی ہے کہ جس ہدایت کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکنا پڑتا ہو، وہ اللہ کا احسان کہ ہمیں گھر بیٹھے مل گئی۔ اور جو کہ اللہ کہتا ہے ہمیشہ وسیلے کو یاد کرو، تو وسیلہ ہمارے والدین بنے، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے آپ کی اولاد بھی اتنے ہی فخر سے یہ کہہ سکے۔ ایسا نہ ہو بنو امیہ کے مظالم کا مقابلہ کر کے ہمارے بزرگوں نے ایمان بچائے، بنو عباس کی دیواروں میں چنتے جا رہے تھے لیکن ایمان کی میراث اپنی اولاد کو منتقل کرتے جا رہے تھے، گردنیں کٹ رہی تھی ایمان بچ رہا تھا، لاشیں گر رہے تھے ایمان بچ رہا تھا، عرب سے نکل کے ہندوستان میں ہجرت کر کے سادات کرام کو آنا پڑا، وطن چھوڑ دیا مگر ایمان کو بچا کے لائے، آپ تک تو ایمان پہنچا دیا، ایسا نہ ہو کہ اگلی نسل تک وہ ایمان میلبرن میں آ کے ضائع ہو جائے، اس کا بڑا خیال رکھیے گا۔ جس ایمان کو بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم کے درمیان آپ کے بزرگوں نے بچا لیا، جس ایمان کو کٹتی ہوئی گردنوں میثم تمار کی طرح سولی پہ چڑھ کے آپ کے بزرگوں نے بچا لیا، ایسا نہ ہو کہ میلبرن کی رنگینیاں، میلبرن کی رعنائیاں، مغربی دنیا کی عیاشیاں اور یہاں آپ کی غفلت اس ایمان کو آپ کے گھر سے اٹھا لے۔ نہیں، آپ کو یہ ارادہ بھی کرنا ہے، باب الحوائج کے وسیلے سے دعا بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے کہ خدا بندہ تا قیام قیامت ظہور امام تک میری اولاد میں ایمان رہے، پھر میری اولاد کا ایمان امام زمانہ کے حوالے۔ ارادہ بھی کرنا، باب الحوائج کے وسیلے سے دعا بھی مانگنا، کوشش بھی کرنا، لیکن ابھی یہ بات ذرا بات کی ہے تو ایک احسان ہمیں انسان بنائے، دوسرا احسان یہ کہ ہمیں مومن بنائے۔ اور خدا نے کہا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تمہارا کوئی احسان نہیں، اللہ کا احسان نے تمہیں ایمان عطا کیا۔ میلبرن کا ایمان اولاد کے علاوہ بھی ایک مسئلہ ہے، بھی میں آئی رہا اس طرح، 2-3 اشارے میں تقریر میں کر چکا ہوں، آئیے اب اس کی وضاحت۔ ایمان دیکھیں، مومن ہے، مومن کا لفظ بنا ہے ایمان سے، اور ایمان کا لفظ بنا ہے امن سے۔ ایمان کا مطلب ہے امن، ایمان کا مطلب ہے امن قائم رکھنا، ایمان کا مطلب یہ وہی پیس اور سکون۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو امن و امان کو تباہ کرتا، اسلام نے کیوں غیبتیں حرام قرار دی، بہتان حرام قرار دی، دنیاوی معاملات پہ لڑائی جھگڑے کو گناہ قرار دیا، اس لیے کہ مومن کا کام ہے جہاں پر بھی رہے، جہاں پر بیٹھے، امن کو برقرار کرنا۔ اگر اس کی وجہ سے امن مجروح ہو رہا ہے تو گویا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور ہماری تو طاقت ہی کیا، بعض جگہ تو مجبور ہو کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اختیار کے بعد خاموش ہو، یہ مومن کی پہلی پہچان۔ اور یاد رکھیے، جتنا اختیار ہے اور جتنے بڑے مظالم اس کے درمیان جتنا آپ خاموش رہیں گے اتنا آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ کمزور ہے اس لیے خاموش ہے، ایمان 0 ڈگری کا، چلے 0 سے کچھ بڑھا لیجیے 0.1، یا یہ کہ اختیار ہے لیکن بہت چھوٹی مصیبت ہے، آپ خاموش ہیں، ایمان کم۔ اختیار جتنا زیادہ ہو پھر کنٹرول کریں اپنے آپ، اور مصیبت جتنی زیادہ پھر کنٹرول کریں، یہ ہوتا ہے مومن کا کمال۔ چنانچہ اگر کمزوری کی وجہ سے نہیں، کائنات کی ساری طاقتیں جس کے ہاتھ میں ہیں اور کائنات کے سب سے بڑے مظالم بھی اس پہ ہو رہے ہیں، مگر خالی ایمان کو بچانے، امن کو بچانے کے لیے وہ خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جائے، وہ مومن نہیں ہوتا، وہ کل ایمان قرار پاتا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں تو رسول کی بیٹی کے گھر کا جلا دروازہ، محسن کی شہادت، اختیار کے بعد جو خاموش ہوتا ہے وہ کل ایمان قرار پاتا ہے۔ اور جب رسول نے علی کو کل ایمان کہہ دیا تو ہمیں ایک معیار عطا کیا کہ اب اگر کسی کو پہچاننا وہ مومن ہے کہ نہیں ہے تو ایک معیار آ گیا نا، کل ایمان ہے۔ اگر کہہ دیتے 99% ایمان آج جا رہا، 99.99% ایمان جا رہا، تو وہ جو 0.1 دوسرا ہوتا نا
وہ رہ جاتا اپنی جگہ کا کل ایمان. یعنی اب کسی کو بھی پہچاننا ہے وہ مومن ہے کہ نہیں, صرف اتنا دیکھ لو اس کے دل میں علی کی محبت ہے کہ نہیں ہے. علی کل ایمان ہے, جو مومن ہے وہ علی والا ہوگا, جو علی والا نہیں ہے اس کا مطلب اس کے پاس ایمان نہیں. اصل جملہ مجھے اس کے بعد کہنا تھا, اور وہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ خندق کے دن نہیں ہوا کہ علی معیار ہیں, یہ فیصلہ علی کی ولادت کے دن ہو گیا. چلے ولادت کے لفظ کو ہم بدل دیں, 3 دن تک تو علی خانہ کعبہ میں تھے. 3 دن کے بعد جب باہر آئے, جس دن باہر آئے یہ فیصلہ ہے کہ علی والا ہی مومن ہے. رسول نے یہ معیار جو بنایا یہ خندق کے میدان میں نہیں بنایا, یہ آپ کا اسلام کے اعلان کے 18 سال بعد خندق کی لڑائی ہوئی. تو جو 18 سال گزر گئے پیچھے ہے, اس میں جو لوگ مر آ گئے وہ بغیر علی کے چلی جائیں گی جنت میں؟ نہیں, یہ معیار علی کی ولادت کے دن طے پایا. اور یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں, ذرا موضوع سے ہٹ کے, لیکن برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر کی مجلس میں اب تک حیران کہ مجمع نے اس جملے پہ اتنی واہ واہ کی, آپ کا ایمان ورنہ کتنا آج کل مشہور جملہ کہ یہ فضیلت علی کی نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے جو فضیلت ہو گئی, یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے. اتنا مشہور جملہ ہے, آپ اس دن بھی واہ واہ کر رہے تھے, آج بھی واہ واہ کر رہے ہیں, لیکن آج ذرا ڈرے ڈرے واہ واہ کر رہے ہیں, اس دن جوش میں واہ واہ کر رہے ہیں. یہ آپ کا ایمان. مگر ایک جملہ یہاں پہ ایک عجیب کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا کہ علی کے کعبے میں پیدا ہونے سے علی کو فضیلت نہیں ملی, کعبے کو فضیلت ملی. آپ نے اتنا سنا, تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا, اور ساتھ میں یہ بھی بڑھا دوں کب کہا تو جو میں ایک جملہ پہلے کہہ چکا ہوں, علم عباس اس کی مذاق ہو جائے گی. تاریخ میں یہ جملہ کس نے کہا پہلی بار اور کب کہا؟ تاریخ میں یہ جملہ پہلی بار ہم کو ملتا حضرت عباس کی زبان سے. یہی باب الہوائی, یہی ابو الفضل العباس, یہی سقائے سکینہ عباس, یہی قمر بنی ہاشم عباس. پہلی بار یہ جملہ حضرت عباس کی زبان میں ملا, بڑے عجیب انداز سے ملا, بڑے عجیب انداز. جناب عباس, میں نے کہا نا علم اتنا سامنے نہیں آیا, مگر حضرت عباس کا ایک بہت ہی اہم خطبہ نہج البلاغہ کا تذکرہ آج بھی کچھ کلام میں ہوا, بڑے اچھے انداز. جناب زینب کبریٰ کے خطبات آپ کو بہت یاد ہیں, مگر یاد رکھیں کہ 2 ایسے خطبات ہیں جنہیں میں اپنی مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں. کیا کروں, میلبرن میں نہ مجھے موقع ملتا نہ مومنین تیار ہوتے میرے اس بیان کو سننے کے, لیکن یہ 2 خطبات میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں. امام علی سینٹر میں میں نے مولا کے حوالے سے ایک وہ بات کہی تھی جو بہت مشہور ہے, کبھی یہ نہیں کہتا کہ پہلی بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ بھائی علی نے جو بھی وفاداری کا مظاہرہ کیا وہ ابو طالب کی ٹریننگ کا نتیجہ تھی کہ شیخ ابی طالب میں رات کو بستر بدلا کر کے اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالتے, محمد کو بچا لیتے. اب آئیے اس جملے کا دوسرا حصہ, وہ یہ کہ علی کے خطبات, علی امام وقت ہیں. امام وقت کسی کا نہ محتاج ہوتا ہے نہ کسی کا شاگرد ہوتا, لیکن علی کے خطبات دنیا کے سامنے پہلے آئے, بعد میں آئے. پہلا خطبہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے فاطمہ بنت اسد کا خطبہ. کتنے لوگوں نے فاطمہ بنت اسد کا خطبہ پڑھا؟ کون سا خطبہ؟ جب 3 دن کے بعد اپنے بیٹے کو لے کے کعبے سے باہر آئیں تو ایک بار رکی اور پہلے خطبہ دیا جس میں یہ بتایا کہ کعبے میں 3 دن کی تنہائی میں مجھ پہ کیا گزری, اور اپنا مقابلہ جناب آسیہ سے کیا, اپنا مقابلہ جناب مریم سے کیا. فاطمہ بنت اسد کے خطبہ بہت اہم, لیکن 13 رجب یا اس کے قریب کی تاریخوں ہی میں اچھا لگتا. علی کے خطبات بعد میں آئے, علی کی ماں کا خطبہ ہمارے سامنے پہلے آیا. اور اب آئیے اسی طرح سے ایک جملہ, علی کے خطبات آپ نے سنے, جناب زینب کے خطبات محاورے بن گئے ہمارے. اب آج کل شہزادی فاطمہ کا خطبہ بھی مشہور ہو رہا, مگر ایک خطبہ حضرت عباس کا بھی تاریخ میں جسے بہت چھپایا گیا. جو اکثر ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں نا کہ مجتہدین جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس کا اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ کتنی شیعہ کتابیں اب تک دنیا سے چھپی ہوئی, کتابیں جلائی الگ گئی, دریا میں بہائی الگ گئی,
زائیں الگ کی گئی، اور اس کے بعد اس طرح ہمارے بزرگوں نے کتاب بچانے کے لیے اس کو لے کے اس طرح سے وہ عربستان سے ہجرت کی. کوئی کتاب اسپین میں پڑی ہوئی، کوئی کتاب برلن کی لائبریری کے اندر موجود. ایک کتاب کتب خانہ ناصریہ لکھنؤ، ناصر الملت کا کتب خانہ، اس میں ایک قلمی نسخہ تھا جس میں جناب عباس کا ایک خطبہ ملا، جو آج کل پاکستان ہندوستان میں پھر بھی کم پڑھا جا رہا. ایران میں دیکھیے خطبہ جو لکھنؤ کی کتب خانے سے ایک نایاب کتاب میں ملا، اس کا صرف پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. ایک عجیب جملہ ہے اس خطبے کے اندر. یہ 4 جملے اس خطبے کے آج مجھے پڑھنے کا ارادہ ہے. اب یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو الگ الگ اپنے اپنے موقع پہ پڑھوں کہ پہلے 4 خطبے پڑھ دوں، جملے پڑھ دوں اور پھر موضوع بڑھاؤں. پہلا جملہ. اچھا اب یہ خطبے کی خصوصیت سن لیجیے گا. یہ خطبہ جناب عباس نے کب کہا، کہاں کہا، کن کے سامنے کہا؟ یہ عجیب خطبہ 28 رجب کو جب میرا آقا حسین مدینے سے چلا، یہ ساری تاریخیں میرے ذہن میں ہیں، تو اس وقت تک خطبہ دینے کی ساری ذمہ داری حسین نے سنبھالی ہوئی. مروان سے انہوں نے بات کی، حاکم مدینہ کو انہوں نے جواب دیا، جو آتے تھے چاہنے والے ان سے حسین خطاب کرتے تھے. نکلتے نکلتے اپنے مقصد کو محمد حنفیہ کے بعد حسین لکھ کے گئے. لیکن جب مکے سے حسین کو حج چھوڑ کے کربلا جانا پڑا، حالات ایسے ہیں کہ حاجیوں کے لباس میں یزید کے سپاہی آئے حسین کو شہید کر دینا ہے دوران حج. حسین نے قافلے کا نظام آج حسین نے سنبھالا، حسین قافلہ چلا رہے. عباس جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے. پہلا جملہ یہ خطبہ کب کہا؟ 8 ذی الحجہ کو، 9 کو حج ہوتا. ایک دن پہلے حسین مکے سے نکل رہا ہے، اسی دن جب قافلے حسینی چلنے کی تیاری کر رہا ہے، حسین جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کے قریب آئے. اور چونکہ اتنا بڑا حجیوں کا مجمع، حسین عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے. اب تو خیر انٹرنیٹ کی برکت سے آپ کو بہت ساری ایسی جگہوں کی بھی تصویریں مل جاتی ہیں جہاں پہلے جانا محال تھا. ان میں کچھ جھوٹی ہیں، جیسے رسول خدا کی قبر کی ایک تصویر آ رہی ہے جو 100% غلط ہے. آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کی تصویر آ رہی ہے جو غلط ہے. اور کچھ سچی ہیں جیسے خانہ کعبہ کے اندر کی تصویریں کہ وہاں ایک سیڑھی لگی ہے، اس کے ذریعے آپ اندر سے چھت پہ جا سکتے ہیں. تو اب جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا. 2 جملے ہو گئے. 8 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، حج سے ایک دن پہلے. نمبر 2 کہاں سے دیا؟ خانہ کعبہ کی چھت سے دیا. اور نمبر 3 کن کے سامنے دیا؟ وہ ہزاروں کے حاجی مجمع کے سامنے، جن میں حسین کو شہید کرنے والے یزید کے جاسوس بھی موجود. اور وہ بڑا عظیم خطبہ ہے، بڑا عجیب خطبہ ہے اور بڑا جوش والا خطبہ. دنیا میں تو کئی جگہ مجلس کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی زیادہ ٹھنڈا مجمع بیٹھا ہوتا. پورا خطبہ پڑھوں تو انتہائی ٹھنڈا مجمع بھی ایسا جوش میں آتا. تو خیر یہ خطبہ جو ہے اس کے اندر پورا پڑھنے کا آج موقع نہیں، گرچہ باب الحوائج کی ولادت میں خطبہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بہت ساری اور باتیں جمع ہو. اس کا پہلا جملہ، پہلا الحمدللہ الذی، اور یہ عجیب خطبہ یہ غدیر کے خطبے کی انداز سے ہے، زبان سے الگ کہہ رہے، ہاتھوں کے اشاروں سے بات کو الگ سمجھا رہے، جو کہ انگریزی میں کہتے ہیں آڈیو ویژول ایسپیکٹس دونوں اس خطبے میں. الحمدللہ الذی شرف ھذا، یہ کہے کہ حضرت عباس نے الٹے ہاتھ کی انگلی نیچے کی جانب کی، بے قدوم ابی، اور یہ کہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی آقا حسین کی جانب کی. اس انداز سے جناب عباس خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کر ہزاروں کے مجمع میں جو حاجی مجمع ایک عجیب خطبہ دے رہے ہیں. پورا خطبہ نہیں، صرف پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس جگہ کعبے کو شرف بخشا. کعبے کو شرف بخشا، کیسے شرف بخشا؟ بے قدوم ابی ہے، حسین کی جانب اشارہ، ان کے بابا کے کعبے میں ولادت کی وجہ سے. جنہوں نے اسے
انداز سے یہ والا جملہ کہ خانہ کعبہ کو شرف ملا ہے علی کی وجہ سے، علی کو کوئی شرف نہیں ملا کعبے کی وجہ سے. کہاں پیدا ہوتے وہ کعبہ بن جاتا ہو. کعبے کو شرف ملا عباس، باقاعدہ اشارہ کر رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، وہ تمام تعریف اللہ کی جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا. بے قدوم ابی ہے، اس کے بابا کی ولادت کی وجہ سے. دیکھیں یہاں بھی علی کا نام نہیں لیا، حسین کے حوالے سے تذکرہ کیا. حسین ہے سخائے سکینہ، سخائے سکینہ، زینب کی دارہ، زینب کی دارہ، حیدر کی تمنا، حیدر کی تمنا، حیدری. مندر پہ جا رہا ہوں کہ حیدر کی تمنا کیوں ہے عباس؟ اس مندر پہ جا رہا ہوں لیکن ابھی خطبے کی بات آ گئی. اس کے اندر 3 جملے اور سن لیے. تیسرا جملہ حیدر کی تمنا، خطبے کا آخری جملہ. پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، 3 جملے بھی ایک ساتھ نہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے، موضوع کی طوالت کی وجہ سے کچھ باتیں چھوڑ رہا ہوں. لیکن اس کے بعد 2 جملے اور پھر ایک بہت عجیب جملہ باب الہوائی ابی الفضل عباس نے کہا. کسی نصیری نے نہیں کہا ہے، عباس کہہ رہے ہیں اپنے اس خطبے میں. نصیریت کے خلاف میں نے پڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اہل بیت کی ہر فضیلت نصیریت. یہ جملہ عباس کا، اور اس جملے کو میں پھر ملا رہا ہوں تینوں شخصیتوں سے. عباس کہہ رہے ہیں حسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے ملتا جلتا ایک جملہ ہے لیکن وہ اس منزل پہ ہے ہی نہیں. وہ فرزدق نے کہا سید الساجدین کے بارے میں. بہت مشہور واقعہ اس لیے چونکہ ولادت چوتھے امام کی ہے تو ایک آدھ جملہ آ رہا. حج کے لیے گئے، مجمع اتنا زیادہ، خود حشام بادشاہ وقت حجر اسود کے قریب نہیں جا پا رہا، اور میرا مظلوم آقا سجاد آتا ہے. مجمع اس طرح سے چھٹا کہ یہاں سے وہاں تک راستہ بنا. حشام جانتا ہے کون، لیکن بعض اوقات تجاہل عارفانہ سے کام لینا پڑتا ہے. اچھا یہ کون ہے جس کو دیکھ کے مجمع ہٹ گئے؟ فرزدق جیسا شاعر برداشت نہ کر سکا، بے اختیار میرے مظلوم آقا سجاد کی شان میں وہ قصیدہ پڑھا جو آپ مظلوم آقا کی ولادت کی محفل میں بھی سنتے ہیں اور شہادت کی مجلس میں. تو پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تجھے نہیں معلوم یہ وہ ہے جسے مکہ بھی پہچانتا ہے، فتح بھی پہچانتا ہے، کعبہ بھی پہچانتا ہے، حجر اسود بھی پہچانتا ہے. یہ فرزدق ہے نا. لیکن فرزدق عباس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں جناب عباس، حاجیوں کے دشمن مجمع میں کھڑے ہیں. یہ حسینی مجمع نہیں ہے، یہ حسین کی شہادت کا انتظار کرنے والا مجمع. خانہ کعبہ کی چھت میں ہیں. پہلے جملے کے بعد 3 جملے اور ہیں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہ سمجھیے گا یہ پورا خطبہ. اس کے بعد کہتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ والاسرار العلیہ والاختیار البریہ. اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا، کچھ اس کی مصلحتیں نہ ہوتی، کچھ بندگان خدا کا امتحان نہ ہوتا. اگر بندوں کا امتحان نہ لینا ہوتا تو یاد رکھ لطار البیت ہے، یہ کعبے کا طواف نہیں کرتا، کعبہ اس کا طواف. خدا کی کچھ بلند مصلحتیں ہیں. والاختیار البریہ یا والاختبار البریہ، بندوں کا امتحان لینا ہے. ورنہ ساری دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہوتی اور کعبہ حسین کا طواف کر رہی ہے. اور ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ لے رہی ہوتی اور حجر اسود اچھل اچھل کے حسین کے ہاتھ کا
قصیدہ اتنا مشہور ہو گیا چوتھے امام کے بارے میں. چوتھے امام کی وہی فضیلت ہے, فرزدق کی وہ فضیلت نہیں ہے, فرزدق کا وہ علم نہیں ہے. یہ عباس کا کلام سنیے, بام کعبہ پہ کھڑے ہو کے دشمنوں کے مجمع میں اس طرح سے اپنے آقا حسین کے فضائل بیان کر رہا. اس کے بعد جو میں نے مجلس میں عرض کیا تھا, شان اہل بیت, ارمان اہل بیت اور فرمان اہل بیت. اس کے بعد جناب عباس ایک تیسری منزل پر آتے ہیں, اور پھر آخری وہ جملہ کی تمنا حیدر کیوں عباس کو اسی خطبے میں سبق ہے. خطبہ بہت طولانی ہے, میں صرف اس کے 4 جملے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد جناب عباس کہتے ہیں, ہائے ہاتھ مجمع دیکھیے کون سا مجمع ہے, یہ چاہنے والوں کا نعرہ لگانے والا مجمع نہیں, ان کی تلواریں لے کر حسین کو شہید کرنے کا ارادہ رکھنے والا مجمع, اتنا مخالف مجمع. کہتے ہیں ہائے ہاتھ فانظروا ثم انظروا, ارے کبھی اس پہ تو غور کرو اور پھر غور کرو. کیا غور کرو؟ ممن شارب الخمر وممن صاحب الوحی والکوثر, کس کا تو مقابلہ کر رہے, کہاں شراب پینے والا اور کہاں وہ کہ جو کوثر کا مالک ہے اور وحی الہی کا مالک والقرآن. اس کا مقابلہ کر رہے جس کے گھر میں گانے والے اور شراب پینے والے بیٹھتے ہیں, اس کا مقابلہ اس سے کر رہے ہیں جس کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے اور قرآن جس کے گھر میں پلتا ہے. ممن ہوا صاحب الرجس والدنسات وممن ہوا صاحب الآیات والتطہیر. ارے مقابلہ کر رہے جو رجس ہے, جو گندگی ہے, اس کا مقابلہ اس سے کر رہے ہیں جو خود آیات الہی بھی ہے اور صاحب تطہیر بھی ہے. درباروں میں زینب کبریٰ کے خطبات, عاشور کے دن کربلا میں آقا حسین کے خطبات کی سب بعد میں ہیں. ان سے پہلے 8 ذی الحجہ سن 7 ہجری حج کو چھوڑ کے حسین جا رہے, اور عباس شیر نر کی طرح جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کی پشت پہ کھڑے اس مجمع کے سامنے اپنے آقا کے فضائل بتا رہے ہیں. نہیں, میں اس جملے کو اسلامی زبان دے دوں, خالی اپنے آقا کے فضائل نہیں بتا رہے, یزید کی خرابیاں بھی یزیدی مجمع میں بتا رہے. یعنی عباس خالی تولا نہیں کر رہے, کتابوں میں بھی ملے گا اور علماء آج کل اس کو بہت پڑھنے بھی لگے. لیکن باب الحوائج کی ولادت کی رات عباس کے خطبے سے زیادہ موقع اور محل سے مناسبت رکھنے والا کوئی کلام نہ تھا. آخری جملے پہ آئیے, فرماتے ہیں اس مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں تم وہی غلطی کر رہے ہو. اور اس جملے کا ایک نتیجہ شاید شمر کی وہ چالاکی, فریب اور مکر بھی جو عاشور کی صبح کو عباس کے لیے امان نامہ لے کے گیا تھا. میں کئی دفعہ میلبرن میں پڑھ چکا ہوں کہ امان نامہ لے کے نہیں گیا تھا, عباس کو حسین سے الگ کرنا چاہ رہا تھا. اس خطبے کا آخری جملہ سنیے, تمنا حیدر کو ذہن میں رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے, ان خون کے پیاسے دشمنوں کا مجمع ہے جو حاجی بن کے آئے ہیں, اور عباس کہہ رہے ہیں تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش مکہ نے رسول اللہ کے بارے میں کی تھی. اور غلطی یہ کی تھی کہ رسول کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا شب ہجرت, مگر یہ بھول گئے تھے کہ رسول کا ایک محافظ علی موجود ہے. عباس کی شان دیکھیے, وہ مجمع دیکھیے جس میں
बता रहे कि देखो तुम वही गलती कर रहे जो कुरैश मक्का ने की थी। अपने रसूल का इरादा किया, भूल गए कि रसूल का एक मुहाफिज अली की शक्ल में है। जब तक अली है कोई रसूल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हुसैन के कत्ल का इरादा कर रहे, भूल गए हुसैन। कुरैश ने गलती की, रसूल के कत्ल का इरादा किया, भूल गए कि रसूल का मुहाफिज अली की शक्ल में है। जब तक अली जिंदा है कोई रसूल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने मेरे आका हुसैन के कत्ल का इरादा किया, भूल गए हुसैन का मुहाफिज अब्बास की शक्ल में है। जब तक अब्बास मौजूद है कोई मेरे आका को नुकसान नहीं पहुंचा किया। जब तक अब्बास के बाजू सलामत रहे, मजाल थी किसी की कि हुसैन के करीब आ सकते। और याद रखिए, जो पाबंदी अब्बास पे लगाई गई अगर अली पे भी लगाई जाती तो अली भी फिर इसी तरह शहीद होते और रसूल को नुकसान पहुंचता। अब्बास ये नहीं कि अपना वादा पूरा न किया, जब तक अब्बास जिंदा है, लेकिन अब्बास को तो पाबंद कर दिया गया कि तुम्हें तलवार तो चलाना ही नहीं। अगर अब्बास ने अजीम खुतबा देकर, जिसका मैंने आधा हिस्सा पढ़ा आधा छोड़ दिया, तो आपसे दरखास्त ये जो आपका मैंने जोश देखा तो लगा कि शायद मजमे के कुछ हिस्से के लिए अभी भी ये बात बिल्कुल नई, गरचे आजकल ये खुतबा बहुत पढ़ा जा रहा है लेकिन बिल्कुल नई बात। वक्त बहुत गुजर गया, मैं बिल्कुल आखिरी मरहले में आता हूं और वो आखिरी मरहला तकरीर का ये कि अब्बास ने इस मौके पे खुद अपनी मिसाल हुसैन के लिए वो करार दी जो अली की मिसाल रसूल के लिए। अब्बास ने कहा, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि गोया रसूल की हदीस है लेकिन अब्बास के अल्फाज में हुसैन इस तरह कहेंगे कि रसूल ने कहा, या अली मसलो का मसलो हारून मिन मूसा इल्ला इन अन्नहु ला नबी बादी, तुम हारून की तरह मेरे करीब हो मगर मेरे बाद नबूवत नहीं है। हुसैन ने कहा कि या अब्बास अंता मिस्लो का मिस्ल हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला इमामतो का बादी, बस तुम मेरे बाद इमाम नहीं हो मगर तुम्हारा वही रुतबा है जो हारून का मूसा के पास था, वही अब्बास का रुतबा हुसैन के पास। कोई तो हो जो रसूल के बेटे का मुहाफिज बने। मोहम्मद हनफिया से यही जुमला तो मौला ने कहा, या बाज कहते मोहम्मद हनफिया ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कहा, जंगे जमल जब भी जंग में कोई मुश्किल वक्त आता है मौला मोहम्मद हनफिया को भेज देते। किसी ने आके कहा, मोहम्मद हनफिया ये तुम्हारे बाबा को क्या हो गया, तुम्हारी जान खतरे में डाल रहे हैं और हसन और हुसैन को नहीं भेजते, उनको बचा के रखा। कहा इसलिए कि हसन हुसैन मेरे बाबा के बेटे हैं नहीं, वो रसूल के बेटे हैं, मैं बाबा का बेटा हूँ। बाबा का काम रसूल की हिफाजत है, बाबा के बेटे का काम रसूल के बेटों की हिफाजत है। इसका जुमला है। मोहम्मद हनफिया को फजीलत में अब्बास के बाद आते हैं,
اصول بتا گئے. تمنا حیدر اس لیے تھی کہ میں نے رسول کو بچایا تو کوئی رسول کے بیٹوں کو بچانے والا وہ عباس بنا. لیکن عباس نے خالی بالکل اختتامی جملے, عباس نے خالی علم ہی میں بھی اپنے بابا سے میراث نہیں لی, عباس نے خالی شجاعت ہی میں اپنے بابا سے میراث نہیں لی, عباس نے خالی وفاداری ہی میں اپنے بابا سے میراث نہیں لی, عباس نے خالی علمداری ہی میں اپنے بابا سے میراث نہیں لی, عباس نے خالی محافظت رسول میں ہی میراث نہیں لی ہے, عباس نے مشکل کشائی میں بھی اپنے بابا سے میراث مصیبت پیش آتی ہے تو نعت علیً پڑھ کے علی کو بلاتے ہیں. حسین اور حسین کے گھرانے کو جب پریشانی پیش آتی ہے, ارے پڑھ لیجئے تاریخ کربلا, بچوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہر ایک کہتا ہے امو کہاں, زینب کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, میرا عباس کہاں, آقا حسین کسی پریشانی میں آتے ہیں, میرا عباس کہاں. مگر علی نعت علیً پڑھ کے تو رسول نے بلایا, مگر علی خالی رسول کے لیے نہیں, کائنات کے ہر آدمی کے لیے مشکل کشا ہے. آج بھی عباس باب الحوائج ہر ایک کے لیے ہے, حسین کے لیے نہیں ہے, حسین کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے باب الحوائج ہے. وہاں نعت علیً پڑھو تمہارا ہر مسئلہ حل ہوگا. اور یہاں 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اکشف کربی بحق اخیک الحسین پڑھو, دیکھو تمہاری کتنی بڑی بڑی پریشانیاں چشم ظلم میں دور ہو جائیں. مشکل کشا کا بیٹا اس میں بھی مشکل کشا کی میراث کو لیے ہوئے. میں حضرت عباس کے روزے پہ کھڑا ہوں اپریل کے مہینے اور وہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اور ایک بار مجلس میں میں نے یہی جملہ عرض کیا اور حضرت عباس کی کاپی کرتے ہوئے کے اشارے سے زری سامنے یہ ہے وہ صاحب زری. آج بھی آپ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین کہیے, اکشف کربی بحق اخیک الحسین کہیے, آپ کی حاجت پوری ہوگی. میں نے پڑھا 133 بار. اگلے دن حیدرآباد دکن کے ہی ایک مومن ہمارے قافلے میں, مولانا معجزہ ہو گیا, آپ کی مجلس کے بعد صحن میں بیٹھ کر میں نے 133 بار یہ دعا پڑھی. اتنا بڑا میرا ایک جھگڑا کورٹ میں تھا کہ 50 سال سے لڑ رہے تھے ہمارے خاندان والے. آج صبح فون آیا انڈیا حیدرآباد سے کہ ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور کیس ختم ہو گیا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, نعت علیً مظہر العجائب اس کی اہمیت اپنی جگہ, مگر عباس کو بھی پکارنا سیکھیں, عباس سے بھی حاجتیں طلب کرنا سیکھیں. اس باب الحوائج کو یاد کرتے ہوئے دعا کی منزل پہ میں آ رہا ہوں. مگر ایک بات ضرور عرض کروں گا, اور شاید اسی بات سے برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر میں 28 رجب کی مجلس, اور کوثر صاحب کے گھر میں برادر محترم کوثر عسکری صاحب کے گھر میں 31 جولائی کو مرحوم علمدار صاحب کی مجلس. ان دونوں کے بیچ کا جملہ ہے, یہ تینوں موضوع جا کے وہاں مل جائیں گے. ایک آخری بات, آپ نے سب کچھ سن لیا, اگر کہ اس میں 2-3 اشارے ایسے آئے, میرے پاس وقت نہ تھا اس کی تفصیل میں جانے. یزید کی جو خصوصیت بتائی جناب عباس نے اس وقت, اس میں اس کا شراب پینا اور اس کے گھر میں گانا بجانا ہونا. خطبہ عباس میں نے پڑھا, اس وقت تو بڑا جوش تھا. اب جملہ سن کے آپ حضرات چلے خیر, اب تو مجلس ویسے ختم ہے, میں ٹھنڈا ہو رہا ہوں تو آپ کو بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے. لیکن یزید کی جب خصوصیت بتا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں ممن فی بیتہ الخناوی, جس کے گھر میں مغنی گانے والے بھرے پڑے. مگر اس وقت کی بات نہیں, اس وقت آخری جملہ عباس اور حسین اور سجاد کو جمع کرنا. اب وہ فضائل کی منزل تھی, وہ مناقب کی منزل تھی, وہ علم کی منزل تھی, وہ مشکل کشائی کی منزل تھی, یہ آخری منزل. اور وہ یہ وہی باتیں کہ مصائب کے کچھ جملے آ ہی جاتے ہیں. وہ یہ ایک بہت مشہور روایت کہ عباس کا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہ ہو سکا, ہر بار زمین کربلا پہ گر جاتا. تو ہمارے ساتھ نے ایک سپاہی سے کہا اسے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ کے لے جائے. اسبق ابن نباتہ کے بیٹے قاسم ابن اسبق ابن نباتہ. اسبق ابن نباتہ مولا کائنات کے حواریوں میں شامل, کلوزسٹ ایک سرکل تھا اصحاب کا جس میں اویس قرنی بھی, حجر ابن عدی بھی ہیں, اسبق ابن نباتہ بھی. ہر معصوم کے کچھ بہت ہی قریبی صحابی جیسے رسول خدا کے سلمان اور ابو ذر مقداد و عمار بچہ. اسبق ابن نباتہ کا بیٹا کہتا کہ جب یہ قافلہ کربلا میں داخل ہوا
نہیں کربلا سے کوفے میں داخل ہوا، کوفے کے رہنے والے. تو میں نے دیکھا کہ ہر سر نوکے نیزہ پر، ایک سر گھوڑے کی گردن میں ہی. آپ نے مجلسوں میں سنا اسی مصائب پر ہی علماء مجلس ختم کری، مگر ایک جملہ مصائب میں پڑھنے کا موقع نہیں. میں نے دیکھا کہ یہ چہرہ چاند کی طرح سے چمک رہا، قمر بنی ہاشم جو کہا گیا، مگر پیشانی کے اوپر سجدے کا اتنا نمایاں نشان تھا کہ سارا راستہ یہ سر زمین سے ٹکرا کے کوفے میں داخل ہوا. جب گھوڑا گردن جھکا کے دوڑتا تھا، یہ سر زمین سے ٹکراتا ہوا جاتا. یہ شہادت کے بعد بھی زخمی ہوتا رہا، مگر سجدے کا نشان اتنا نمایاں تھا کہ اتنے زخمی سر میں بھی سجدے کا نشان چمکتا ہوا نظر آ رہا. عباس علم سنا، فضائل سنے، مشکل کشائی سنی، وفا سنی، ایثار سنا، محافظت رسول سنا، عباس کی عبادت بھی سنیے. اتنا عابد و زاہد اور ایسا نمازی کہ ماتھے پہ سجدے کا چمکتا ہوا نشان. اب ملائیے اس کو باقی دعا سے. جو دنیا میں آج کی رات امام آیا، اس کے سینکڑوں القاب ہوں گے، لیکن اہم ترین اس کے 3 ہی لقب. وہ زین دو بھی نہیں، سے آتشہ جشن ہے خوشی کو مکمل کرنے کے لیے. حسین اور سجاد کے فرزند عباس کے وارث اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاج ظہور حجت خدا ہمارے علماء برحق اور مبلغین اور مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما. دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان فخر محبت علی کے جرم، عزائے حسین کے جرم میں، آقا عباس کو پکارنے کے جرم میں مارے جا رہے ہیں، کراچی، کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان، پارا چناب، عراق، خدا بندہ ان تمام مظلوم صاحبان ایمان کی حفاظت فرما اور ان پہ ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سب کو تمنا حیدر ہی نہیں، تمنا فاطمہ کی اس دنیا میں آمد اور ولادت ازہد مبارک ہو. بآواز بلند درود بھیجے محمد صاحب خانہ کی ایک خواہش تو تھی کہ جو کہ مجلس میں تو یہ ہوتا ہے کہ خطیب کے اور ذاکر کے بیان کے بعد پھر 2-3 نوحے ہوتے ہیں، اور حیدرآباد کا مجمع ہو تو پھر 2-3 تو کچھ ہی نہیں، تو اس لیے مجلس دوسرے انداز کی ہوتی. آج جشن ہے، میرے بعد تو شاید کوئی پڑھنے والا نہیں نظر نہیں آ رہا، تو صاحب خانہ کی خواہش تھی کہ مولانا اس کے بعد چھٹی کی رات بھی ہے، کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے. لیکن سوال جواب ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور ہر ایک کو دلچسپی نہیں ہوتی. تو بجائے اس کے کہ میں مجلس کا ٹائم کم کر کے سوال جواب کا رکھتا، میں نے مجلس کا ٹائم بڑھا دیا. تقریباً 1.25 گھنٹے سے زیادہ کا بیان ہو گیا ہے. میں بھی خاصی تھکن اور خستگی محسوس کر رہا ہوں، آپ حضرات کی بھی مصروفیات چل رہی ہیں. ہاں اگر موقع ملا تو شاید کوثر بھائی کے گھر پہ مرحوم علمدار صاحب کی مجلس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے سوال جواب ہوں گے. آج میرا بیان اس پہ مکمل ہو گیا. اب کیا طریقہ ہے حیدرآباد کا، کس طرح سے پروگرام ختم ہوتا ہے، وہ آپ لوگ جانے، صاحب خانہ جانے. صاحب خانہ